السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں سبق کا نام ہے سوم۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سوم، سوم کے معنی ہیں روزہ۔ سوم کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو کہتے ہیں۔ یہ سوم جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کے معنی کیا ہیں؟ روزہ۔ روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ جیسے روزہ بھی جو ہماری کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے نماز ہماری عبادت ہے ویسے روزے بھی کیا ہے؟ ہماری عبادت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو روزے کا کانسیپٹ نہ صرف ہمارے مذہب اسلام میں پایا جاتا ہے بلکہ دیگر مذاہب میں بھی روزے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال مطلب روزہ ڈھال ہے کس چیز سے؟ گناہوں سے بچنے کا اور جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم روزہ رکھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہم کوئی بری بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں روزہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم زیادہ بری چیز نہیں دیکھتے، ٹی وی وغیرہ زیادہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ہمارا روزہ ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے، گناہ کرنے سے آپ کو بچاتا ہے۔ اس طرح قیامت والے دن روزہ کیا کرے گا؟ ڈھال ہوگا جہنم سے بچانے کے لیے آپ کی۔ تو روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ سبق جو ہم شروع کرتے ہیں سوم۔ سوم کے معنی ہیں رک جانا۔ سوم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رک جانا، یعنی کہ کسی چیز سے رک جانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی عبادت کی نیت سے صبح یہاں آگے دیکھ لیتے ہیں، آگے آیت لکھی ہوئی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اجتناب کریں۔ یعنی کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ کے معنی رک جانا۔ کس چیزوں سے رک جانا؟ یعنی کہ حلال چیزوں سے رک جانا، کھانے پینے کی جتنی نہ صرف حرام بلکہ حلال چیزوں سے ہم روزے کی حالت میں رک جاتے ہیں۔ اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو پورا جو ٹائم بتایا گیا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ کس چیز سے روکے رکھنا؟ کھانے پینے سے روکے رکھنا، نہ صرف کھانے پینے سے روکے رکھنا بلکہ گناہوں سے بھی روکے رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا روزہ کہلاتا ہے۔ اجتناب یعنی کہ دیگر چیزوں سے اجتناب، اجتناب یعنی کہ بچنا، ٹھیک ہے، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی فرضیت لکھی ہوئی، روزے کی فرضیت سے متعلق دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی طرح امت محمدیہ پر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں نے بتایا یہاں پر نہ صرف یہ کہ امت محمدیہ پر ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں بلکہ جتنی بھی پچھلی امتیں آئی ہیں ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار یعنی کہ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ نماز جو ہمیں نماز نہیں، روزہ جو ہے ہمیں کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم لوگ متقی، اللہ سے ڈرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ نفلی روزے اور ان کی اہمیت۔ اچھا پہلے میں بتا دوں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا فرضی روزے ہمارے کون سے ہیں۔ فرضی روزے آتے ہیں ہمارے رمضان المبارک کے، جو ہم 29 اور 30 روزے رکھتے ہیں، وہ ہمارے فرضی روزے ہیں جو ہمیں ہر حال میں رکھنے ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز فرضی نماز ہے اور نفلی نماز ہے۔ فرضی نماز ہم پر 5 فرض نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور باقی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ نفلی نمازوں میں آتی، جیسے کہ اشراق اور تہجد، یہ سب کیا ہے؟ نفلی ہے، نفلی عبادت میں آتی۔ اسی طرح روزے بھی جو ہیں وہ فرضی روزے کون سے ہیں؟ رمضان المبارک کے 29 اور 30، جو کہ آپ کو ہر حال میں رکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی نفلی روزے کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، وہ ہم پڑھیں گے اب۔ رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزوں اور نظر کے روزوں کے علاوہ، نظر کے روزے بتا دوں، نظر کے روزے کا مطلب یہ کہ جو آپ نے مانگے ہوئے روزے ہوتے ہیں، کہ آپ نے مانگ لی کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں روزہ رکھوں گا، یا آپ کے جو بھی مانگے ہوئے روزے ہوں گے وہ نظر کے روزے ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک 29-30 روزوں اور نظر کے روزوں کے علاوہ باقی تقریباً ہر قسم کے روزے نفلی روزے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ان روزوں کے علاوہ، نظر کے روزوں، مانگے ہوئے روزوں کے علاوہ، اور جو فرضی روزے رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ، باقی سارے جو روزے ہوں گے وہ کیا ہیں؟ نفلی روزے کہلائیں گے۔ نفلی روزے کون کون سے وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ سفر میں نفلی روزے رکھنا جائز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ نفلی روزے آپ سفر میں رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اگر چاہیں تو آپ رکھ لیں، چاہے تو نہ رکھیں۔ اب یہاں آ رہے نفلی روزے۔ نفلی روزے کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو نفلی روزے بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ شوال کے روزے۔ کون سے ہوئے ہیں؟ شوال کے۔ شوال کے روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھ لیے. ٹھیک ہے, یہاں پر سب سے پہلے کس کا ذکر ہو؟ شوال. شوال آتا ہے رمضان المبارک کے بعد شوال مہینہ آتا ہے. اگر کسی نے رمضان مبارک کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوا, شوال کے مہینے میں کیا کرا, 6 روزے کر لیے, یا تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, مطلب پورے مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو جو شوال کے روزے کے 6, شوال کے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 6. پورے مہینے میں 6 روزے آپ کو رکھنے ہوتے ہیں. جس نے ایسا کر لیا تو اس کے لیے کتنا زیادہ ثواب ہے؟ جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھ لیے, اس کے لیے اتنا زیادہ ثواب ہے, جو ہے وہ ثواب ہے شوال کے روزوں کا. اس کے بعد ہے ایام بیس. ایام بیس کے روزے کون سے ہوتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں. ایام بیس یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزے رکھنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن ایام بیس کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے. ایام بیس کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ چاند کی 13, 14, 15, چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو اگر کوئی شخص ہر مہینے, ٹھیک ہے, ہر مہینے کوئی شخص کیا کر رہا ہے, 13, 14, 15 کی تاریخ کو روزے رکھ رہا ہے, تو اس کے لیے کتنا زیادہ ثواب ہے؟ جیسے وہ عمر بھر کے روزے رکھ رہا ہے, رکھتا تو وہ مہینے کے صرف 3 روزے, لیکن کاؤنٹ اس کے کتنے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ پورے مہینے روزہ رکھ رہا ہو, اور پھر وہ جب تک رکھتا رہتا ہے تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے, اور اس کا ثواب کتنا پہنچ جاتا ہے کہ جیسے وہ عمر بھر روزے ہی رکھ رہا تھا. تو ایام بیس کے بھی روزوں کو بہت زیادہ ثواب ہے. اس کے علاوہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. سوموار کہتے ہیں پیر کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا اور اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے اور سنت ہے یہ روزہ رکھنا. اس کے علاوہ یہاں پہ آگے جو وہ یوم عرفہ کا ذکر ہو. یوم عرفہ, یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ 9 ذی الحج کو. پہلے میں اس سبق میں بتا دوں آپ لوگوں کو ہم نے کون کون سے پڑھ لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں. سب سے پہلے ہم نے پڑھے, ایک ریڈ لے لیتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کو کلر نظر آئے. 1, سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھے نفلی روزوں میں کون سے؟ شوال کے روزے. اب آپ میں پوچھوں شوال کے روزے کون سے, تو آپ کو فوراً یاد آنا چاہیے شوال کے روزے کون سے ہوتے ہیں, جو رمضان کے بعد جو ہیں وہ 6 روزے رکھے جاتے ہیں. رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں وہ شوال کے روزے کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے نمبر 2 پہ کیا پڑھا؟ ایام بیس کے روزے. ایام بیس کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزے رکھنا ایام بیس کے روزے کہلاتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے کیا دیکھے؟ سوموار یعنی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے بھی تھے. تیسرا, اس کے بعد ہم لوگ چوتھا بھی ہم پڑھ رہے ہیں, چوتھا یوم عرفہ. یوم عرفہ کا کون سا روزہ ہوتا ہے؟ یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ 9 ذی الحج. 9 ذی الحج کے روزے کے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے. 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق, سوری ریڈ لے لیتے ہیں, یہ ریز کر دیتے ہیں یلو سے, متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کی گناہ معاف فرمائیں گے. یعنی کہ کون سا پڑھ رہے ہیں ہم؟ یوم عرفہ. یوم عرفہ کون سا روزہ؟ 9 ذی الحج. کسی شخص نے روزہ رکھا تو اس کا ثواب کیا ہے, اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ یعنی کہ جو گزر چکا سال وہ, اور ایک آئندہ یعنی کہ آنے والا سال, ان دونوں کے گناہ معاف فرما دیں گے. گناہ صغیرہ کا یہاں پہ بات ہو رہی ہے. آپ کے گزشتہ اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں جو یوم عرفہ کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے. اس کے بعد یوم عاشورہ. یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کے بدلے میں گزشتہ سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یوم عاشورہ کون سا روزہ ہے؟ 10 محرم. جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ گزشتہ یعنی کہ آنے والے آپ کے آنے والے نہیں, گزشتہ یعنی کہ پیچھے والے جو سال ہے اس کے گناہ جو ہے ایک سال کے معاف ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہم نے یوم عاشورہ, سوری رائٹ سے کر لیتے ہیں, یوم عاشورہ یہ 5واں ہم نے پڑھ لیا. تو ہم لوگوں نے کون کون سے پڑھے؟ سب سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ, پھر ایام بیس, پھر اس کے بعد سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا آپ سب لوگوں کو پسند تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے یوم عرفہ چوتھا اور 5واں یوم عاشورہ. ان نوافل کے بارے میں پڑھا, ان نہ صرف نوافل کے بارے میں پڑھا بلکہ ان کے ثواب کے بارے میں پڑھا کہ ان کا کتنا کتنا زیادہ ثواب ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. نفلی روزے رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزے رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے. اچھا, نفلی روزے جو ہیں وہ مطلب اگر آپ لگاتار رکھے جا رہے ہیں نفلی روزے تو یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں, کیونکہ اس سے کیا ہوگا آپ بہت کمزور ہو جائیں گے, باقی عبادات میں آپ کی خلل آئے گی,
باقی آپ کام صحیح سے نہیں کر پائیں گے. اس لیے نفلی روزے رکھنے بھی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے, ایک دن چھوڑ کر رکھنا چاہیے ناغا کر کے. جیسے یہاں دیکھیں آئیے جانے معلومات لکھی ہوئی ہے, داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن ناغا کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت پسند تھا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزوں میں کیا کرنا ہے, ناغا کر کے ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا چاہیے, لگاتار روزے نہیں رکھنے چاہیے. آگے دیکھ لیتے ہیں یہاں کچھ لکھا مکرو اور ممنوع روزے. ممنوع کہتے ہیں منع, اور مکرو مطلب جو کہ آپ کے روزے نہیں کاؤنٹ ہوتے. ممنوع اور مکرو روزے. ممنوع مکرو روزے کون کون سے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے. یعنی کہ عید الفطر عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, ممنوع ہے, منع ہے. اس طرح عید الاضحیٰ جو عید آتی ہے اس پر بھی روزے رکھنا منع ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں عید الفطر میں نے بتایا روزے رکھنا منع ہے. شوال عید الفطر کے بعد شوال کے آپ روزے 6 رکھ سکتے ہیں, لیکن عید والے دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے. پھر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اگر آپ صرف جمعے کا دن کا روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ مکروہ ہو جائے گا, آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا روزہ ملانا چاہیے. اگر آپ اس کے ساتھ ایک دن یا تو پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. ہاں اگر کسی شخص کے معمول کے مطابق جمعے کا روزہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں. معمول کے مطابق مطلب یہ کہ وہ روزے رکھتا جا رہا ہے اور جمعے کا آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. رمضان کے شروع ہونے سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر روزے رکھنا منع ہے. جیسے کہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے, آپ اس سے پہلے ہی روزے رکھ رہے ہیں تو یہ منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اگر آپ پہلے سے روزے رکھنے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا, ایک تو اگر آپ ویک ہیں اور جو آپ جو ہے وہ نفلی روزے صحیح سے نہیں فرضی روزے جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے وہ صحیح سے نہیں رکھ پائیں گے اگر آپ پہلے سے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے رمضان سے پہلے روزے نہ رکھیں تاکہ رمضان کے روزے جو بہت اچھے طریقے سے آپ رکھ سکیں. اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزے رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی شخص ہے جو وہ رکھتا ہوا آ رہا ہے رمضان سے پہلے بھی روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ تو عادت ہو چکی ہے اس کی, وہ عادی ہے ان سب چیزوں کا. لیکن یہ کہ کوئی جو شخص جس نے نہیں رکھے وہ پہلے سے روزے رکھ رہا ہے استقبال کے طور پر, اور پھر آگے کیا ہو سکتا ہے کہ رمضان میں اس کی طبیعت خراب ہو جائے اگر, تو وہ کیا کرے گا, فرضی روزوں میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی جو کہ روزے رکھنا لازمی تھا. تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو رمضان سے پہلے جو ہے وہ آرام کیا جائے, روزے نہ رکھے جائیں تاکہ جو رمضان میں آپ روزے رکھیں وہ اچھے سے آپ کی گزر سکیں. اسی طرح مسلسل نفلی روزے رکھنا منع ہے. مسلسل میں نے بتایا نفلی روزوں میں کیا کرنا, ناغا لازمی کرنا چاہیے. اگر آپ مسلسل رکھتے رہیں گے تو آپ ویک ہو سکتے ہیں, آپ باقی عبادت میں آپ جو ہے وہ کمزور ہو سکتے ہیں, نماز صحیح سے نہیں پڑھ کر آپ بہت زیادہ ویک ہو کے آپ بیمار ہو سکتے ہیں. تو اس لیے نفلی روزوں میں تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مسلسل نہیں رکھنے چاہیے, جائز نہیں. یہاں حدیث لکھی ہو, حدیث پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. یعنی کہ ایک شخص نے اللہ کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھا, اور نہ صرف یہ کہ وہ گناہوں سے کھانے پینے سے بچ رہا بلکہ گناہوں سے بچ رہا, جو بھی روزے کی شرائط ہیں ان پر پوری طرح سے عمل کیا, تو ایک دن کے روزے کے اس کو ثواب کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے 70 سال کی مسافت مطلب 70 سال کی جو ٹائم پیریڈ ہے اتنا زیادہ 70 سال کی ٹائم پیریڈ کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. میں نے بتایا بھی تھا شروع میں کہ روزہ ڈھال ہے, روزہ کیا ڈھال ہے, گناہوں سے بچانے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں, روزوں کا اہتمام کریں, نہ صرف یہ کہ فرضی روزوں کا اہتمام کریں بلکہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں اور اپنی جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ اچھی کریں, اپنی آخرت یعنی کامیابی حاصل کریں آخرت میں اور جنت حاصل کریں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں. تو اب یہاں پر ہمارا ہوتا ہے سبق مکمل. آپ لوگ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ لوگ کیا کریں گے, اس ویڈیو دیکھیں گے, پہلے سبق کی بلند خوانی خود سے کریں گے اور ویڈیو دیکھیں گے. ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو جو ہوم ورک ہے اس کی مشق جو دی گئی ہیں آپ لوگوں کو وہ حل کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ.